میں اس دن آپ اسٹیٹس کی بات کر رہے ہیں, میں اس دن ایک اسٹیٹ پڑھ رہا تھا کہ عبداللہ شفیق نے ابھی کتنے 19-20 ٹیسٹ میچز کھیلے ہیں, اس کا ریکارڈ وراٹ کوہلی سے بہتر ہے. تو اگر ہم مطلب میں بھی ایک اسٹیٹ اپنا کویشچن ریفریز کر دیں, آپ نے تھوڑے فیکٹس بھی غلط بتائے. 27 میں 19 کی اننگز میں 19 کی 528 رن ہے, نہیں 19 کی ایوریج ہے. یہ آپ مجھے دکھا دیں اگر, اور دیکھیں سلیکٹو اسٹیٹس تو میں بھی نکال سکتا ہوں, میں بھی اس وقت کے اسٹیٹس نکال سکتا ہوں جب. اچھا مجھے یہ بتائیں 10 اننگز میں 150 ہے ایک کھلاڑی کا, تو وہ آپ کتنا چانس دیں گے اس کو؟ پھر آپ سائم ایوب, دوسرا سائم ایوب ہو گیا, سوال کر لیں پلیز, بحث نہیں پلیز, سوال کر لیں. عبداللہ شفیق ہو گیا, سائم ایوب ہو گیا, جو پلیئر T20 کھیل رہا ہے وہی ٹیسٹ میچ کھیل رہا ہے, تو کیا ہمارے پاس ڈومیسٹک کرکٹ کھیلنے والے نہیں ہیں؟ آئی ڈونٹ تھنک آپ کا, ود آل ڈیو رسپیکٹ, آپ کا سوال ایکوریٹ ہے. ٹیسٹ اسکواڈ ڈفرینٹ ہے, اور ہماری جو ایک وہ ہوتی ہے, ہم مکسنگ کر دیتے ہیں کہ بھائی یس مانتا ہوں کہ پاکستان ٹیم اوور دا لاسٹ آپ کہہ لیں 2024 میں اچھی کرکٹ نہیں کھیلی ہے, بٹ اس میں یہ کہنا کہ T20 بھی ہار رہے ہیں تو ٹیسٹ بھی غلط ہے, اور ٹیسٹ ہار رہے ہیں تو T20 بھی غلط ہے. آئی تھنک سب چیزوں کو آبجیکٹیولی دیکھنا چاہیے. میں اس دن, آپ اسٹیٹس کی بات کر رہے ہیں, میں اس دن ایک اسٹیٹ پڑھ رہا تھا کہ عبداللہ شفیق نے ابھی کتنے 19-20 ٹیسٹ میچز کھیلے ہیں, اس کا ریکارڈ وراٹ کوہلی سے بہتر ہے. تو اگر ہم مطلب میں بھی ایک اسٹیٹ پریزنٹ کر سکتا ہوں, سلیکٹو اسٹیٹ. یہاں جب ٹیم بنا رہے ہوتے ہیں یا ٹیم کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے, دیکھیں رسپانسبلٹی میری ہے, پین مجھے لینا ہوگا ایز اے لیڈر, اپنا نہیں دوسروں کا, تبھی جا کے کچھ ہوگا. میری اگر میں اینڈ میں خوش رہوں گا کہ اگر میں نے کسی پلیئر کو بیک کیا ہے اور انشاءاللہ وہ پاکستان کے لیے ایک بہت اچھا سرونٹ بنے, پاکستان کے لیے رنز کرے, اور اگر اس میں میری جگہ چلی جائے, میری پلیس چلی جائے, مجھے کوئی افسوس نہیں ہوگا. لیکن اگر میں صحیح چیز کو بیک کر رہا ہوں تو میں ہمیشہ میں سکون سے سوؤں گا بھی, میں سکون سے اپنی زندگی بھی رہوں گا. سائم نے بھی پچھلے 2 ٹیسٹ میں 2 50 کی ہیں, اگر ایک ٹیسٹ میچ کے بعد ہم اسے ڈراپ کر دیتے, وہ چیز میں نے اپنے کریئر میں دیکھی ہوئی ہے. اس کے بعد کرکٹر جب واپس آتا ہے اس کو لگتا ہے کہ وہ بالکل نئی چیز سٹارٹ کر رہا ہے. 10 مہینے بعد اگلا ٹیسٹ ہے, اور اگر ہم اس کو اس وقت ڈراپ کر دیتے, جہاں آپ نے کامران غلام کی بات کی, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, بٹ ایک ٹائم پہ آپ 11 لوگوں کو کھلا سکتے ہیں, ایک ٹائم پہ آپ 5-6 بیٹسمینوں کو کھلا سکتے ہیں. اگر آپ نے ریکارڈز نکالنے, آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جب میں 2 سال سے ٹیم سے 2 بار باہر ہوا ہوں, آپ میرے فرسٹ کلاس کے ون ڈے کے T20 رنز لے لیں, میں تب بھی باہر رہا, میں ٹیم میں نہیں آیا کیونکہ ٹیم میں جگہ نہیں بنتی تھی. میرا ون ڈے میں لسٹ اے میں ایک وقت میں 60 کا ایوریج ہوتا تھا, بٹ امام اور فخر اس وقت کنسسٹنٹلی پرفارم کر رہے تھے. میں شکایت نہیں کرتا تھا کہ میں ون ڈے اس میں کیوں نہیں ہوں, مجھے پتا تھا کہ بھائی اس وقت کمپٹیشن ہائی ہے, اس وقت لوگ رنز کر رہے ہیں, اس وقت اگر کوچ کسی پلیئر کو بیک کر رہا ہے وہ اچھی چیز کر رہا ہے کہ اگر مجھے بھی موقع ملے گا تو مجھے بھی وہ بیک کرے گا. تو اگر کرکٹ ٹیم بنانی ہوتی ہے, اگر کسی بھی چیز میں, کسی بھی آرگنائزیشن میں کسی کو بنانا ہوتا ہے, آپ کو ان کا پین لینا ہوتا ہے. تو میرا کام ایز اے لیڈر ہے کہ اپنے پلیئرس کو بیک کرنا, ان کا پین لینا, رزلٹ کی رسپانسبلٹی میری ہے. اور میں نے پہلے بھی بولا ہے کہ ہاتھ کھڑا کیا ہے, ہم اکاؤنٹیبل ہیں. 5 میچز ہارے ہیں, بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہے, اس چیز کا درد ہے, ہم نے اس کو ٹرن اراؤنڈ کرنا ہے. نئی چیز, کل آپ کو ایک دن کے بعد آپ کی جاب سے ہٹا دیں, آپ بھی تو کہو گے نا مجھے پورا چانس نہیں دیا, مجھے پورا موقع نہیں دیا. جی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں, کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کنڈیشنز اور اپوزیشن کے حساب سے آپ کو چینجز کرنی ہوتی ہیں, وہ آپ کو ضرور کرنی ہوتی ہیں. تو ہمارا کام ہے کہ جتنی بھی ہم رسپانسبلٹی لے سکیں, اپنے پلیئرس کو بیک کر سکیں, ہم کریں. اور اس میں ہم سب ساتھ ہیں, یہ ہمارے ہی پلیئرز ہیں, یہ کہیں اور سے نہیں آئے ہیں. تو کوشش یہ ہے کہ اس وقت فیوچر میں اگر ٹیسٹ کرکٹ میں اوپنرز بنانے, آپ کس طریقے سے بناؤ گے؟ ٹیسٹ کرکٹ میں آپ کو پتہ ہے اوپننگ سب سے مشکل جاب ہے, اور یہ آپ فیکچولی دیکھ سکتے ہیں, یہ آپ نکال کے دیکھ لیں, دنیا کے اوپنرز دیکھ لیں کہ کتنے وہ ہیں, اور آپ ان کی ایوریجز مڈل آرڈر سے کمپیئر نہیں کر سکتے, آپ ان کی ایوریجز لوور آرڈر سے کمپیئر نہیں کر سکتے. اوپنر کو صرف ایک اوپنر کی حیثیت سے ہی کمپیئر کر سکتے ہیں. تو یہ ہم کچھ چانسز لے رہے ہیں, کچھ بیک کر رہے ہیں اپنے پلیئرس کو, اور امید یہ ہے کہ یہ انشاءاللہ اس چیز میں ہمیں رزلٹس دکھائیں گے. جب یہ ہوم ٹیسٹ سیریز ہوتی ہے تو ہر ٹیم کوشش کرتی ہے اپنی اسٹرینتھ پہ کھیلے, دنیا بھر کی ٹیمیں ایسی کرتی ہے, لیکن اپیرنٹلی ایسا لگ رہا ہے لاسٹ سیزن میں بھی اور اس میں بھی کہ ہم جو اپوزیشن ہے اس کی اسٹرینتھ کو نلیفائی کرنے پہ زیادہ جا رہے ہیں. جیسے ہم بنگلہ دیش کو اسپن ٹریک نہیں دینا چاہ رہے تھے, آپ لوگوں نے ڈسکور کیا ابھی تک جو تھاٹ پروسیس چل رہا ہے کہ ہماری اسٹرینتھ کیا ہے؟ بیسکلی کوئی بڑا 300 نہیں ہو رہا, جیسے ہم یونس بھائی کو دیکھتے تھے, اظہر علی کرتے تھے, اسپنرز بھی نہیں اس طریقے سے, فاسٹ بولرز آؤٹ کر رہے ہیں لیکن ان اینڈ آؤٹ کوئی پنجہ نہیں لگا رہے. اسٹرینتھ اس ٹیسٹ ٹیم کی ابھی تک ڈسکور ہوئی؟ یہ آپ کا بہت اچھا سوال ہے, اور یہ ایسی چیز ہے جس پہ
مطلب اگر ہم بولیں نا کہ ہمارے تھاٹس یا ہماری کانٹمپلیشن اس پہ کافی چل رہی ہے. دیکھیں بنگلہ دیش کے خلاف ہم نے اپنے آپ کو دیکھا تھا کہ ہم آسٹریلیا میں کیسے کھیلے تھے. ہم آسٹریلیا میں لگا کہ اسپیشلی پرتھ اور میلبرن میں سیمرز کے لیے کافی اسسٹنس تھی اور ہمیں لگا وہاں ہمارے بالرز نے کافی اچھی بالنگ کی. تو ہمارا جو ڈیسیجن تھا, ہمارا جو تھاٹ پروسیس تھا وہ یہ تھا کہ ہمیں لگا کہ جب ہمارے سیمرز نے ادھر اچھا رسپانس دیا پلس ہمارے بیٹنگ یونٹ نے اسپیشلی میلبرن میں ایک ڈیسنٹ رسپانس دیا, ہم اس ٹائپ کی کرکٹ کیسے کھیل سکتے ہیں. اور ہمیں لگا ہم پچز میں گراس رکھ کے اپنے سیمرز کو اسسٹنس دیں گے, کیونکہ ٹیسٹ میچ میں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ نے 20 آؤٹ کرنے ہیں. آپ 20 آؤٹ کیسے کریں گے؟ 20 آؤٹ کیے بغیر آپ میچ صرف ایک اس سے جیت سکتے ہو کہ اگر دوسری ٹیم نے ڈکلیئر کیا اور آپ نے 4th اننگز میں چیس کیا, اور 4th اننگ چیسز اتنے یوزول نہیں ہوتے کرکٹ میں. تو ہم کبھی بھی دوسری ٹیم کو نلیفائی کرنے کے لیے وہ اپنی کنڈیشنز نہیں رکھتے. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہماری اسٹرینتھس کیا ہیں. ہم نے اس وقت اس لیے واسٹ اسکواڈ اناؤنس کیا ہے کہ ہم دیکھ لیں کہ ملتان میں کنڈیشنز کیا ہیں, ہمیں کیا چیز سوٹ کرے گی بیٹنگ وائز, فاسٹ بولنگ وائز, اسپن ڈپارٹمنٹ وائز, اور پھر ہم ایک ڈیسیجن لیں گے جو ہماری کرکٹ کو سوٹ کرے گی اینڈ بیئرنگ ان مائنڈ کہ اپوزیشن کی کیا اسٹرینتھس ہیں. ٹیم کی کپتانی کرنا بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے, تو کیا واقعی ایسا ہے؟ اور بھی کچھ دنوں پہلے ابھی راشد لطیف انڈر 19 ٹیم کے بچوں کو ایک لیکچر دے رہے تھے, اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے یہاں پاکستان میں کپتان تو ہیں لیکن لیڈرشپ نہیں ہے. کیا واقعی ایسا ہے؟ کیونکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بنگلہ دیش کے خلاف جب آپ کپتانی کر رہے تھے تو آپ پریشر میں کپتانی کر رہے تھے, اس وجہ سے آپ سے بیٹنگ نہیں ہو پا رہی تھی. دیکھیں آئی تھنک سب سے بڑا آنر ہے پاکستان کی کیپٹنسی کرنا, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اس میں آپ کہہ رہے ہیں چیلنجنگ ہوتی ہے, چیلنجنگ صرف اس لیے ہوتی ہے آپ پہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے. رسپانسبلٹی کافی چیزوں کی ہوتی ہے. آپ نے سلیکشن کرنی ہے, آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے ٹیم کا کھیلنے کا طریقہ ڈیسائیڈ کرنا ہے, اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کیپٹن لیڈر ہوتا ہے. کیپٹن کو لیڈ کرنا چاہیے فرام دا فرنٹ, آن اینڈ آف دا فیلڈ. اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو میں سمجھوں گا جس نے میری کرکٹ میں کوئی رکاوٹ لائی ہے. بس مجھے رسپانسبلٹی کا اونس ہوتا ہے, مجھے رسپانسبلٹی کی قدر ہے کہ ایک رسپانسبلٹی ہے اور اس رسپانسبلٹی کو کیسے آگے لے کے چلنا ہے. جہاں تک پریشر کی بات آئی ہے, میں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ بھائی یہ پریشر مجھے کھیلنے نہیں دے رہا, یہ ایکسکیوز ہے. یہ ایکسکیوز اگر ہے تو آپ کو یہ جاب نہیں کرنی چاہیے. اس وقت رسپانسبلٹی اس وقت کیا ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ جی دیکھیں جو پاس میں ہوا وہ بالکل ایکسیپٹیبل نہیں تھا, اس چیز کو چینج کیسے کرنا ہے, اس چیز کی رسپانسبلٹی ہے. تو جو سارا فوکس ہے ایز اے بیٹسمین, ایز اے کیپٹن اور ایز اے ٹیم ہمارا, وہ یہی ہے کہ ہم اب اس چیز کو کیسے ٹرن اراؤنڈ کر سکتے ہیں. حالیہ شاہین کے اوپر بہت زیادہ بات ہو رہی ہے کہ ان کا ورک لوڈ بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ دیگر فاسٹ بولر بلکہ فاسٹ بولر کے مقابلے میں انہوں نے بالنگ کی, اور ان کی اسپیڈ کے اوپر بھی کنسرن, اور آہستہ آہستہ ان کی اسپیڈ جو نیچے جا رہی ہے. آپ کی بطور لیڈر ان کے ساتھ, اور کوچ جیسن نے بھی اس بات کی نشاندہی کی, کوئی بات ہوتی ہے؟ اور دوسرا اسی سے ریلیٹڈ سوال یہ کہ دو بڑے مواقع پر ہم نے دیکھا ہے کہ شاہین کا ورلڈ کپ میں ایک, پھر نسیم کا ایک میں نہ ہونا میں بڑا نقصان, یا فروخ شہزاد, عامر, دیگر بالر فاسٹ بالر اسپیشلی جو انجرڈ رہتے ہیں. تو فاسٹ بالرس کی انجریز کو لے کر کیا بات ہوتی ہے کوچ کے ساتھ ان فاسٹ بالرس کا بطور لیڈر آپ کی؟ تھینک یو, بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیں سب سے پہلے ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ جو اسپیشلی ٹیسٹ کرکٹ میں جو فاسٹ بولنگ کی اسکل ہے وہ سب سے مشکل اسکل ہے. آپ کو سپر فٹ ہونا ہوتا ہے فاسٹ بولنگ کرنے کے لیے, اور آئی تھنک ہمیں تھوڑا سا اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے کہ جیسے شاہین ہے, اس دن وہی ہم آئی تھنک گیری کرسٹن نے بھی وہ کامنٹری میں بولا تھا کہ پچھلے کچھ ٹائم میں اس نے موسٹ نمبر آف بالز اس نے ورلڈ کرکٹ میں اس نے کرائی ہیں. تو یہ ایک ایسی اسکل ہے جو آپ کی باڈی پہ ایکچولی اس کی جو فورسز وغیرہ جو ایگزرٹ ہوتی ہیں, اور میں نے اتنی انٹرنیشنل کرکٹ کھیلی ہے, اتنی دوسری جگہوں پہ کرکٹ کھیلی ہے کہ فاسٹ بولرس کو مینیج ہی کیا جاتا ہے, ان کا ورک لوڈ مینیج کیا جاتا ہے. انجریز پارٹ اینڈ پارسل ہیں گیم کی, اس لیے جب میں نے پچھلے سوال میں بھی جواب دیا آپ کو اسٹاکس بلڈ کرنے ہوتے ہیں. تو اس وقت ہماری یہ بھی رسپانسبلٹی ہے, یس یہ ہمارا کرنٹ لاٹ ہے, لیکن ہمارا جو آگے کا لاٹ ہے, فیوچر کا لاٹ ہے, وہ ہم کس طریقے سے پریپیئر کر سکتے ہیں کہ جب ٹیسٹ کرکٹ کی ڈیمانڈز آئیں تو ہمارے پاس ریڈیلی اویلیبل فاسٹ بولرز ہوں ریڈ بال کرکٹ کے لیے. اور ہمیں کچھ ایکسائٹنگ چیزیں نظر آئی ہیں چیمپئنز کپ میں. جہاں تک آپ نے خرم شہزاد کی بات کی, انفارچونیٹ ہے اسے 2 بار ایسی انجریز ہوئی ہیں جو آپ بالکل کنٹرول نہیں کر سکتے. بٹ ہم نے جو پرسنلی بات کی ہے فاسٹ بولر سے وہ یہی کی ہے کہ 20 وکٹیں لینے میں آپ کا بہت بڑا کردار ہوگا. آپ کی سپر فٹنس ہونا, آپ کو سپر فٹ ہونا ٹیم کی ریکوائرمنٹ ہے, آپ کی ریکوائرمنٹ ہے. تو وہ کچھ سٹینڈرڈز میں ہم نے سیٹ کیا ہے, فٹنس پروٹوکالز میں سیٹ کیا ہے کہ ہمارے فاسٹ بولرز سب سے فٹ لوگ ہوں ہماری ٹیم میں,
اس چیز پہ کافی ایمفیسائز کیا جا رہا ہے. سیکنڈ تھرڈ فورتھ اسپیل تبھی اچھا ہوگا جب آپ کی باڈی سپر فٹ ہوگی اور آپ کا ورک لوڈ اچھی طریقے سے مینیج ہوگا. تو یہ آئی تھنک ایک پرائیورٹی کیس ہے جس پہ فاسٹ بولر سے کمیونیکیشن بھی ہو رہی ہے اور ٹیم مینجمنٹ نے ایک اسٹینڈرڈ بھی سیٹ کیا ہے کہ فاسٹ بولرز کی جو فٹنس ہے وہ سپر فٹ ہونی چاہیے.